بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، احوال گلگت بلتستان میں ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گلگت بلتستان میں جو ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولیات ہیں، سفر کو آسان بنانے کے حوالے سے، سفر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اور اس سمیت جو پرائیویٹ جو مختلف سرکاری اور غیر سرکاری جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کی سروسز کس طرح کی ہیں، اور یقیناً قانون کے مطابق جس گاڑی میں پیسنجر سفر کرتے ہیں وہ گاڑی جو ہے وہ فٹنس اس کی اچھی ہونی چاہیے، اور اس گاڑی کو چلانے والا جو ڈرائیور ہے اس کی ذہنی اور جسمانی جو فٹنس ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ ماضی میں اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً بہت سارے حادثات سے لوگ دوچار ہو گئے اور قیمتی انسانی جانوں سے لوگ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس حوالے سے یقیناً اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ سی پیک یہاں سے گزرتا ہے، اور یقیناً اس وقت گلگت بلتستان میں جو شاہراہ قراقرم ہے وہ کوئی ایک سیکنڈ بھی گاڑیوں کے بغیر جو ہے وہ روڈ جو ہے خالی نظر نہیں آتا ہے، اور سی پیک روڈ کے علاوہ بھی جو مختلف اضلاع کو جانے والے جو شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، وہاں پر بھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس حوالے سے یقیناً لوگوں کو شکایت بھی بہت زیادہ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اور ان شکایت پر قابو پانے کے لیے اور ضابطے کے اندر تمام تر ٹرانسپورٹرز کو ضابطے کے اندر لانے کے لیے کس طرح کی کاوشیں ہو گئی ہیں، لوگ مطمئن ہیں نہیں ہیں، اور جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے پاس ذہنی اور جسمانی فٹنس کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور جو گاڑیاں، بسیں، ویگنیں اور جو رینٹ اے کار سروسز ہیں وہ کس طریقے سے ضابطے کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس حوالے سے کیا کر رہا ہے، ان تمام تر جو نظام کو قانون کے ضابطے کے اندر لانے کے لیے وہ کس طریقے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور گاڑیوں کو روڈ پہ لانے کے لیے کس طرح کے شرائط جو ہیں وہ پوری کرنے ضروری ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کے سامنے ہم موجود ہیں، اور یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے لیے سفر کو نہ صرف آسان بنائیں بلکہ محفوظ بھی بنائیں۔ احوال گلگت بلتستان نہ صرف گلگت بلتستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ کے پی کے اور باقی صوبوں میں دیکھا جاتا ہے، تو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اس حوالے سے ان کی فٹنس صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس وقت مختلف حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اوپر ایک سوال آ جاتا ہے کہ وہ اپنی سروسز کو کتنی بہتر بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں۔ تو ہم ان کی ہی زبانی ہم سنیں گے کہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور سفر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ میرا نام معظم علی احمد ہے۔ آئی ایم ورکنگ ایز پی ٹی اے پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اینڈ فیلڈ آپریشن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ۔ آپ نے جو فٹنس سے ریلیٹڈ جو کوشچن پوچھا، اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیزگنیٹڈ موٹر وہیکل ایگزامینرز ہیں جنہیں ہم نے ہائر ہی گورنمنٹ نے اسی پرپز کے لیے کیا کہ وہ وہیکلس کی جو فٹنس ہے اس کو انشور کر سکیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک بڑا انفارچونیٹ سا انسیڈنٹ ہوا تھا گڈداس میں۔ ایک بس نے ہٹ کیا تھا راک کو، اور اس کے ریزلٹنٹلی تقریباً کو 25 سے 30 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ جو ہماری ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں جو انٹرا پروونسز جو چلتی ہیں، یہاں سے ڈاؤن کنٹری چلتی ہیں، ہم نے ان کی فٹنس کو، ان کے روٹ پرمٹ کو ہم نے کمپلسری کر دیا ہے کہ وہ وکس سے اپنی سرٹیفکیشن جب تک نہیں ہوگی، نہ ان کے رینیولز ہوں گی، اور نہ ان کی کیا کہتے ہیں روٹ پرمٹس ایشو ہوں گے، نہ ٹوکن ٹیکسز کی رینیول ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو اب آپ کی جو انٹرا پروونسز ہے، چاہے وہ اسکردو سے پنڈی ہو، گلگت سے پنڈی، یہ گاڑیاں ہم نے باؤنڈ کر دیا وکس، تو ان کی جو اسٹینڈرڈ کے حساب سے ان کی فٹنس اور اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ تقریباً ہم اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ سیکنڈلی رہی بات ان کی، جو گاڑیاں جی بی کے اندر اپلائی کرتی ہیں ان کے لیے اس دفعہ ہم نے وکس سے بھی بات کی ہے۔ ہم اپنا بھی ایک ہماری ابھی وی آر ان کنسلٹیشن ود آر ڈپارٹمنٹ، وی آر ان کنسلٹیشن ود ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پی، ہم وہ ان کا بھی ماڈل دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو پنجاب کا جو ماڈل ہے اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جون کے بعد we'll be able to establish 2 WIX station type stations here in GB۔ ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ہیومن کیا کہتے ہیں انٹرفیرنس اس کے اندر بالکل نہیں ہے، وہ تمام میکینیکل ہے۔
आपके ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ विक्स का एक बंदा होता है जो उस गाड़ी को ड्राइव करता है, उस प्रोसेस में से गुजरता है, और वो पूरा प्रोसेस अपना क्या कहते हैं मैकेनिकल है, मशीन्स डिफाइन करती हैं कि इसकी फिटनेस है नहीं है, इसको पास होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जून के बाद जुलाई में विल बी एबल टू एस्टेब्लिश, एटलीस्ट अगर हम 3 नहीं कर सके तो हम फर्स्ट फेज के अंदर गिलगित और स्कर्दू के अंदर इंशाल्लाह हमारे ये स्टेशन बन जाएंगे जो इंटरनेशनली इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होंगे, सर्टिफाइड होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी फिटनेस हम इंशाल्लाह उसको 100% इंश्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों को बताना चाहूँगा कि फिटनेस लोग अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी गाड़ी को हर 6 महीने बाद फिटनेस लें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी रेंट ए कार सर्विस के लिए, किसी भी गाड़ी को हायर करने के लिए आपने जो एसओपी बनाया है जी जी। ड्राइवर की जहनी और जिस्मानी फिटनेस के हवाले से, गाड़ी की फिटनेस, तो ये जो एसओपीज हैं इस पर थोड़ा सा कुछ सीधे सीधे बातें। अच्छा, रेंट कार के हवाले से मैं आपको बताऊं, रेंट कार ये कंसिडर किया जाता था कि ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, किसी लॉ के तहत नहीं चल रही है। ये बात बहुत हद तक सही थी। इसको हमने डील करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान हमने अपने रेंट कार रूल्स बनाए हैं जो अप्रूव्ड हैं, गैजेट के अंदर इनकी पब्लिशिंग हो गई, और सेकंड फेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो हम अभी रेंट कार में ये हो रहा है कि रेंट, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड को रेंट कार कंपनी है, उसके पास अगर 10 गाड़ियां हैं, पहले वो 10 की 10 गाड़ियों की फिटनेस लाएगा, उन 10 गाड़ियों की फिटनेस के साथ ड्राइवर के तमाम क्वाइफ जमा करवाएगा, उसमें उसकी मेडिकल फिटनेस भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसके आई टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ उसके जितने फिजिकल क्या कहते हैं उसके टेस्ट और क्या कहते हैं ऑर्गन्स के टेस्ट हैं वो हो जाएंगे। तो ये हमने मैंडेटरी कर दिया कि व्हीकल की फिटनेस, ड्राइवर की फिटनेस। थर्डली हमने ये कर दिया है कि मतलब हमने अभी जो रेंट कार रूल के अंदर एक चीज़ हमने ये डाल दी है कि ड्राइवर लेट्स सपोज यहाँ से पिंडी करता है तो 12 घंटे से पहले वो अपने स्टेशन को नहीं छोड़ेगा। ये हमारे रेंट कार, चाहे कंपनी है, चाहे कोई अपना क्या कहते हैं रेंट कार का बिजनेस करते हैं, तो ये उनके ओनर्स के साथ जो हमारी उनके साथ कमिटमेंट हुई है जिसके तहत हम उनको ये लाइसेंस रूल्स देंगे। बड़ी गाड़ियों के लिए भी हैं, बड़ी गाड़ियों के तो ऑलरेडी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ब्रीफली डिफाइन करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखा यह गया है हम्म, सर कि कंपनियों के पास ड्राइवर्स बहुत कम है। जी जिस जी। ड्राइवर ने यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद हम्म, तक मुसाफिर को लेके गया है, अगले उसी लम्हे अगली गाड़ी उसको थमा दी जाती जी है या मजीद पैसेंजर उसको हवाले किए जाते हैं कि आपने वापस गिलगित जाना है। जी। बड़ी गाड़ियों के हवाले से भी अभी हमने जो एसओपी बनाई है, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक हेल्पर, 2 ड्राइवर। हमने जो इंट्रा प्रोविंसेस जो गाड़ियां हैं ना उसके अंदर भी रूट परमिट जब आता है हमारे पास, तो रूट परमिट के रिन्यूअल से पहले हम विक्स की सर्टिफिकेशन देखते हैं कि विक्स से पास है नहीं है। उसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि 2 ड्राइवर उनके पास पीएसवी लाइसेंसेस या नहीं है, एक हेल्पर ने। अभी चूंकि पिछले दिनों हमें फिर नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए। तो ये 4 जो बंदों का अमला है, ये भी हमने बड़ी गाड़ियों की रूट परमिट के साथ इसको पैसेंजर मैंडेट के कर दिया। इंश्योरेंस के हवाले से भी कंपनियां पाबंद हैं। जी बिल्कुल, ये भी चूँकि इंश्योरेंस जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कहता है, हमारा जो ट्राइब्यूनल होगा वो उस पे क्या कहते हैं डिसाइड करेगा। वो होता यूँ है कि जब रूट परमिट इशू होता है तो हम बैंक गारंटी ले लेते हैं। उसमें जो खुदा न खास्ता कोई डेथ किसी की हो जाए तो उसपे 3.5 लाख की होती है, प्लस उसके अलावा किसी की इंजरी है, वो किस लेवल की इंजरी है, तो मतलब वो मैक्सिमम 3.5 लाख की उसकी क्या कहते हैं कॉम्पनसेशन है, और मिनिमम 60,000 की कॉम्पनसेशन है। तो ये भी हमने मैंडेटरी कर दिया है, ये पिछले 2 साल से हो रहा है कि बैंक गारंटीज हम लेते हैं रूट परमिट के साथ। विक्स बैंक गारंटी, इसका जो अमला है, जो 4 बंदों का अमला है, उसमें से जो 2 बंदे हैं ड्राइवर के फिटनेस, उनके साथ पीएसपी लाइसेंसेस, ये डॉक्यूमेंट जब बन के आते हैं तभी हम उनको रूट परमिट इशू करते हैं, उसके अलावा रूट परमिट इशू नहीं होता है। जी नाजरीन, मौज़ूम अली साहब के ज़बानी आपने बहुत सारी बातें सुन ली हैं। यकीनन सफ़र को महफूज बनाने के हवाले से इस हवाले से डिपार्टमेंट जो है अपनी काविशें यकीनन ये अपनी काविशों को जारी रख रहा है। अब हम प्रैक्टिकली उन तमाम इदारों से हम जा मिलते हैं कि वाकई वो इन तमाम तर रूल रेगुलेशन को वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भी उनको हम शाबाश ज़रूर दे देंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीनन हम उनको गिला गुजारी ज़रूर करेंगे कि आइंदा के लिए वो अपने जो एसओपी है उसको फॉलो करें।
हम मौजूद हैं। इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का बैरियर यहाँ पर लगा हुआ है ताकि जो इलीगल जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनका सद्भाव किया जाए, उनका खात्मा किया जाए और जो इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज फराहम करने वाले जो रेंट कार्स हैं, बाकी जो गाड़ियाँ हैं, तो उनको चेक किया जा सके। तो इस वक्त हम यहाँ चेक पोस्ट पे मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान से हम बात करेंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये इलीगल प्रैक्टिसेस के खात्मे के लिए? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्रैफिक का जो इस वक्त बर्डन है गिलगित के ऊपर, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इसको हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हम चाबी चोर जो गाड़ियाँ हैं, डबलिंग गाड़ियाँ, इनको हम पकड़ रहे हैं और साथ में गैर नमूने जो नंबर प्लेट्स हैं उनको उतार रहे हैं। तो मैं शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपना जो टोकन है वो आप वक्त पे रिन्यू करवा दें, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा दें। थैंक यू। सही, आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। एक तो एनसीपी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं और दूसरी रेगुलर गाड़ियाँ, एक नंबर जो गाड़ियाँ हैं। इसके बीच में इसके आड़ में लोग 2 नंबर गाड़ियों का कारोबार करते हैं, चोरी की गाड़ियों का, वारदात में कत्ल में मुलविस गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ गिलगित में लेके आते हैं, दूसरों को बेचते हैं और उनको ये कहते हैं कि या तो ये गाड़ी नॉन कस्टम है, ये गाड़ी इलीगल है। तो हमारे लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं होता है, वो डायरेक्ट उनसे सौदा करते हैं। सौदा करने से पहले आप ऐसा करें कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जुडियाल में मौजूद है, हमारा अमला मौजूद है। किसी भी वक्त दफ्तरी औकात में आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन करके आपको देंगे कि गाड़ी आया एक नंबर है, चोरी की है, जो भी हम आपको उसी टाइम पे आपको बताएंगे, तब आप उसके थ्रू सौदा करें। दूसरी एक बात ये आती है कि रेंट कार हमारी यहाँ ज़्यादा चलती हैं, गिलगित बल्तिस्तान से जाती हैं, पंजाब की तरफ ट्रेवल करती हैं। यहाँ पे रेंट कार आपको पता है कि पंजाब से कोई घूमने आता है तो वहाँ से अड्डे से जाके डायरेक्ट कोई भी कहता है कि यार कोई 2-3 सवारियाँ हमें दे दे, हमने जाना है पंजाब, उनको बिठा के लेके जाते हैं। ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। रेंट कार रूल हमारे बने हुए हैं जिसमें रेंट कार कंपनियां हमारे पास रजिस्टर्ड हो गई हैं, उनके साथ आप लोगों ने ट्रेवल करना है। आप उनसे पहले पूछें कि आपने किस कंपनी के साथ मतलब जाना है, आप उन कंपनी के थ्रू उसके साथ ट्रेवल करें। उसका फिटनेस हमारे पास होता है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होते हैं, उनके ड्राइवर के इवन नंबर्स तक हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये अगर आप मेहरबानी करें कि यहाँ से जब आप ट्रेवल कर लें तो ये आपकी सेफ्टी है। यहाँ पे कोहिस्तान रोड पे इतने हादसे होते हैं, इसीलिए होते हैं कि यहाँ पे हर बंदा ड्राइवर बना होता है। इतना लॉन्ग रूट है, इस लॉन्ग रूट पे जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, जिनके रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनके साथ आप लोग ट्रेवल कर लें तो आपको दौरान सफ़र आसानी होगी। तो हमारी आवाम से इल्तिजा है कि जितना भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितना भी ताउन करेंगे, ये आपके लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप लोग बेशक 5-10 मिनट नाकों पे तंग हो जाते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो ये काम सारा हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। इस वक्त हम केकेज रोड पे मौजूद हैं। इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़िम्मेदारान यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है इनकी फिटनेस के हवाले से और ड्राइवर की फिटनेस के हवाले से और किराए के हवाले से कि वो किस हद तक। तो हम पूछते हैं, जी आपका नाम? आज़ाद वली है सर। ठीक है, आप कब से चला रहे हैं? मेरा कम से कम गाड़ी तो मैं 14 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, आपके पास आपकी जो जिस्मानी ज़हनी फिटनेस के हवाले से कोई कागज़ है आपके पास? हाँ, ज़रा दिखाएं प्लीज़। लाइसेंस के अलावा भी वो ऊपर जमा सब कुछ है, वो सब कुछ डिपार्टमेंट के जमा करवाए। ये इनके जो फिटनेस का प्रोसेस जो चल रहा है ना, उसमें ये मैंडेटरी है इनके पास कि ये अपनी क्या कहते हैं फिटनेस क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ये लोग लेके आएंगे। लेकिन इसके पास पीएसपी लाइसेंस, आईडी कार्ड और बाकी अभी हमने इनका अपना कहते फिटनेस भी कंफर्म कर दी है। इनकी कंबाइंड फिटनेस इसकी कंपनी की तरफ से आएगी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम को बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाहते हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आपको जो सफरी सहूलियात के लिए जो रेंट कार्स की शक्ल में या जो बसेस की शक्ल में या हाइसेस की शक्ल में या बाकी गाड़ियों की शक्ल में, तो उनकी फ़िटनेस कैसी है और उनका जो ड्राइविंग करने वाले जो हजरात हैं उनकी जहनी और जिस्मानी फ़िटनेस के हवाले से भी हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई ये सफ़र को महफूज बनाने के हवाले से डिपार्टमेंट अपना जो किरदार है वो अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाड़ियों की फिटनेस भी आपके पास है? जी जी। जरा आप हमें दिखा सकेंगे? रिकॉर्ड कोई नहीं है सर, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है? कोई गाड़ी के कागजात या फिटनेस हमारे पास कोई नहीं है सर। तो फिर ऑफिस में आपके पास क्या होता है? हमारे पास रजिस्टर है, टिकट बुक है, चालन बुक है। तो बड़ी मेहरबानी, आपने बात की। ये गाड़ी भी हमने नहीं ली है और ये फिटनेस दिया है तकरीबन
یہ آپ نے اب ذرا ڈیٹ دیکھیں. 28/2. ہاں 28/2/2022 تک کا ڈیٹ دیا ہے. یہ کچھ دن پہلے یہ اتنا تک اس کا فٹنس دیا ہے. تو ہم وقتاً فوقتاً ہم آتے جائیں گے. بالکل آپ ہمارے جو بھائی بھی ہیں، جو بھی آپ آ ٹرانسپورٹیشن جائیں کا کام اور کرتے ہم ہیں کہ انٹرویو لے لیں. وہ اچھا، آپ گاڑیاں آ جائیں. وہ ڈرائیور بالکل. وہ قانون کے مطابق وہ بالکل. روڈ پر وہ گاڑی آ سکتی ہے، قانون کے مطابق وہ گاڑی ڈرائیور وہ گاڑی چلا سکتا ہے. بالکل. یہ ہم چیک کرتے رہیں گے. نیوز والے کے2 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ اقدام آپ نے اٹھایا ہے، بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی فٹنس نہیں ہے وہ گاڑی اس روٹ میں نہیں چلنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑی مہربانی، ٹھیک بڑی ہے. مہربانی. تھینک یو. السلام علیکم. آپ کا گڈ نیم؟ آفتاب عالم. آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ سر ہمارا تقریباً 12 سال ہو گیا ہے سر. کتنی گاڑیاں ہیں؟ 10 گاڑیاں ہیں سر. ڈرائیور کتنے ہیں؟ ڈرائیور بھی 10 ہے. اچھا، ان کو کوئی ریسٹ نہیں ہے؟ نہیں ریسٹ کیوں نہیں ہے سر. ادھر آتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر اس کو ہم صبح بیچتے اگر ہیں. پیسنجر مل جاتے ہیں تو دوبارہ اس کو اسی چلنا پڑتا ہے. ہاں نہیں جب ابھی مثال کے طور پر ایک گاڑی ابھی پہنچی ہے تو اس کو نہیں بیچتے. جب تک وہ رات نہ گزارے، نیند اپنا پورا نہ کرے، تب تک ہم یہاں سے گاڑیاں نہیں. اچھا، آپ اتنے سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس گاڑیوں کی فٹنس کے سرٹیفکیٹ ہیں، ڈرائیوروں کی فٹنس کے سرٹیفکیٹ ہیں؟ بالکل سر، سارا کچھ ہمارے پاس. آپ ہمیں ابھی دکھا سکیں گے؟ بالکل دکھا سکتے ذرا ہیں. لائن ہے پلیز. ٹھیک ہے نا. نہ خستہ گاڑی کسی حادثے سے دوچار ہوتی تو پیسنجرز کی وہ انشورنس ہوتی ہے اس میں؟ پیسنجر کی انشورنس تو نہیں ہے سر، اس کی انشورنس نہیں ہوتی ہے. سائز اینڈ ٹیکسیشن کے رولز کیا ہیں روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیور بھرتی کرنے کے رولز کیا ہیں؟ سر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے رولز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی کے فٹنس برابر کریں. اس کے بعد اس طرح کے ٹائر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس طرح کی یہی رولز ہیں سر ہمارے. گاڑی نئی سے مراد کتنی کمپنی سے نکلنے کے بعد؟ یہ کمپنی نہیں ہے، اپنا 2010 ماڈل سے اوپر لے کے 2022 ماڈل تک اسی طرح کی نئی جو گاڑیاں ہیں اتنے تک. آپ کا آفس ہے، آفس کے پاس کوئی ایسا کاغذ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ڈرائیور کے حوالے سے، اس کی فٹنس کے حوالے سے، گاڑی کی فٹنس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی کاغذ کیوں نہیں ہے؟ ڈرائیور کا اس طرح ہے کہ ہمارے پاس اس کا پورا ایک پیج پڑا ہوتا ہے، ہم وہ ڈرائیور کو دیتے ہیں، وہ گاڑی میں رکھتا ہے. اس کی ایک کاپی آفس میں رکھنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک کاپی آفس میں رکھنے کا نقصان کیا ہے آپ کو؟ نہیں سر، وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، وہ سارا ڈیٹیل ہمارے پاس سے سارا ہم کچھ ہے. وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ سر. یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے سر. سفر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے، گاڑی کو محفوظ بنانے کے حوالے سے، ڈرائیور کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہونے کے حوالے سے بالکل سر. ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتے رہیں گے. ان انشاءاللہ تمام سر. لوگوں کے پاس ہم جائیں گے انشاءاللہ سر. جو یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک. اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہ بالکل سر. محفوظ ہے، وہ بالکل جس ڈرائیور کو انہوں نے ہائر کیا ہے وہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت محفوظ ہے، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے رولز اور کے مطابق آپ فالو کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے. تو آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ میرے پاس 6. کہاں سروس ہے؟ کہاں بنا پنڈی، رال پنڈی ٹو گلگت. ڈرائیور کتنے ہیں؟ ہر گاڑی کے ساتھ 2. ہاں. اور پھر گاڑیوں کی فٹنس سب کچھ برابر ہے سر. آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہم دکھا سکتے ہیں، گاڑیاں ادھر موجود اچھا، نہیں. یہاں جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں چلانے والے جو ادارے ہیں ان کے لیے یہاں کس طرح کی مشکلات ہیں گلگت میں اس وقت بات کریں؟ مشکلات یہ ہے سر، اوپر چھت نہیں ہے. ہمارے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں رات دن. یہ دھوپ میں ہم تو مر گئے، سردی میں ہم مر گئے. بارش پوچھ کے درخواست دیا تو ہمیں دفتر نہیں ملتا ہے. بارش میں سارا پتے رجسٹر ستیانہ سے اچھا، یہ جو بلدیہ یہاں دکانیں بنا رہی ہے تو یہ آپ کو کرائے پہ نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے ہیں نا، لوگوں کو ڈبل پیسے لے کے دیتے. ہاں، ڈبل پیسے کھاتے ہیں. آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ڈپٹی ہمارے کمشنر پاس کے؟ 3-4 لاکھ روپے ایڈوانس نہیں ہے سر، ایڈوانس کھاتے ہیں اور دکانیں دیتے ہیں. ہم بلدے کے اس ساتھ جگہ کا آپ کتنا کرایہ دے رہے ہم مہینے کا 3000. ہیں؟ ہاں. کتنی جگہ کتنی فٹ ہوتی ہے؟ فٹ تقریباً 6 فٹ ہوتا ہے سر اس طرح. اچھا، گاڑی کے لیے بس وہیں گاڑی کے لیے جگہ نا سر. ٹوٹل یہاں کتنی کمپنیاں اس وقت اس اڈے میں کام کرتی ہیں؟ 18 کوسٹر کا کمپنی ہے، 6 بسوں کا ہے. باقی رینٹ کار یہاں نہیں ہے؟ رینٹ کار تو 27 ہے سر، 27-28 ہے. ادھر اوپر روڈ میں ہے، کوئی نیچے ہے. ناظرین، اس وقت ہم جو ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. آپ کو کتنی گاڑیاں ہیں؟ ہمارے پاس 6 کوسٹر ہیں سر. 6 کوسٹر ہیں. کہاں چلتی ہیں؟ گلگت سے راولپنڈی. راولپنڈی. تو یقیناً آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے آپ رجسٹرڈ بھی ہیں نا؟ رجسٹر بھی ہیں جی. ان کے کیا قوانین ہیں؟ ان کے قوانین یہ ہے کہ روٹ پرمٹ کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں فٹنس وغیرہ کلیئر کرنا ہے، وہ ساری ہمارے پاس بالکل کلیئر ہیں. ڈرائیور کی فٹنس؟ ڈرائیور کی فٹنس، ڈرائیور کا لائسن ہوتا ہے، PSV لائسن ہوتا ہے، وہ سارے سب کچھ ہمارے پاس. پھر سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے ہر گاڑی میں، سیکورٹی گارڈ بالکل صحیح ہے نا، اوکے ہے. صحیح. تو آپ کی جو گاڑیوں کی فٹنس ہے اس حوالے سے آپ کوئی کاغذ ہمیں دکھا سکیں گے، یا کوئی ڈرائیور کی فٹنس کے حوالے سے کوئی فوٹو کاپی کوئی؟ دکھا سکیں گے. السلام علیکم. آپ کی گاڑیاں کہاں چلتی ہیں؟
سر یہ ہماری گاڑی استور جاتی ہیں، استور سے آگے کتنی گاڑیاں ہیں روزانہ؟ روزانہ 4-5 گاڑیاں جاتی ہیں۔ گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ کوئی proof ہاں ہے؟ بالکل، ساری گاڑیوں میں فٹنس ہے۔ اور ڈرائیور جو ہیں ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے کوئی فٹنس ہے؟ بالکل بالکل۔ آپ ہمیں دکھائیں گے ابھی؟ ابھی اس ٹائم تو ڈرائیور موجود نہیں ہے میرے پاس، صبح فرسٹ ٹائم آ جائیں سب گاڑیوں کی آپ fitness کے ساری آفس میں کوئی کاغذ موجود نہیں ہے، آپ زمانی جمع خرچ پر آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں؟ گاڑیوں- کس بارے میں سر؟ کیا مطلب؟ آپ کہاں رجسٹرڈ ہیں؟ آپ کی گاڑیاں آپ کے ڈرائیور وغیرہ کس ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں؟ اچھا کسی ادارے کے ساتھ رجسٹر ہیں؟ کسی ادارے کے ساتھ نہیں یار، ان کا اپنا الگ ایک ادارہ ہے، کون سا ادارہ ہے؟ یہ اپنا استور کا ہی ادارہ ہے، اپنا استور کا ادارہ ہے، یہ اپنا ٹیکسٹیشن والے آ کر ہمارے پاس وہ چیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ دکھائیں نا، انہوں نے آپ کو کوئی اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام کریں، ٹرانسپورٹیشن سروسز آپ فراہم کریں؟ میں لوکل ٹرانسپورٹ کا منشی لوکل ہوں۔ ٹرانسپورٹ کا جی، منشی ہیں نا، تو آپ کوئی کاغذ دکھائیں نا کہ استور جانے والی گاڑیاں وہ سفر کے لیے فٹ ہیں اور ان کے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت فٹنس ان کی درست ہے، کوئی کاغذ دکھائیں نا آپ۔ بالکل، وہ بھی وہ ہمارے پاس ڈرائیور جو فٹنس ہے، فٹنس سرٹیفکیٹ وغیرہ جو بھی ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ ابھی لائیں نا آپ اپنے کوئی فوٹو کاپی اگر ہے تو۔ پرمنٹ کا ڈرائیورنگ لائسنس کا اکثر ڈرائیوروں کا لائسنس ڈیٹ اوور ہوتا ہے، نہیں بنواتا ہے۔ یہ شکایتیں ڈرائیوروں کی آتی ہیں۔ پرمنٹ ان کے پاس 5 سال کا ہوتا ہے سر، تجربہ ڈرائیور کا ہوتا ہے 5 سال کا، اور ہم بغیر انٹری کا، بغیر مطلب رجسٹریشن کا کسی ڈرائیور کو نہیں رکھتے ہیں۔ لوگوں کو جو سفری سہولیات پہنچانے کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، یا کہ لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں بہتر طریقے سے سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہیں، تو اس وقت ہم ایک کمپنی کے ذمہ دار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ پوچھنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، وہ جس گاڑی میں سفر کر رہا ہے وہ گاڑی کی فٹنس کے حوالے سے کوئی بھی شہری آپ سے کوشچن کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو فٹنس ہے سارا کچھ سسٹم ہے، ایکسائز کے پاس ریکارڈ ہے۔ فوٹو اسٹیٹ اوریجنل تو ہم نہیں مانگ رہے نا، فوٹو کاپی بھی ہم فوٹو اسٹیٹ رکھتے نہیں، اوریجنل ہے وہ گاڑی کے پاس ہے۔ آئندہ گاڑی آپ میں فوٹو رکھتے ہیں۔ اسٹیٹ رکھیں بالکل رکھ تاکہ سکتے کوئی بھی شہری، کوئی بھی میڈیا کا آدمی، کوئی بھی ذمہ دار اگر آپ سے پوچھے ہیں۔ بالکل تو آپ بتا سکیں گے، دکھا سکیں گے۔ بالکل۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو رینٹ کار سمیت باقی جتنی بھی گاڑیاں، چھوٹی بڑی گاڑیاں لوگوں کو سفری سہولیات پہنچا رہی ہیں، تو ان گاڑیوں کی فٹنس سب کی صحیح ہے؟ ڈرائیوروں کی ذہنی جسمانی صحت کے حوالے سے سرٹیفکیٹس ہیں؟ جب تک ایکسائز والے چیک کرتے ہیں، روٹ پرمٹ اس کے بغیر دیتے نہیں ہیں، وٹ سے ہم فٹنس کراتے ہیں۔ ابھی یہ سیکورٹی ہے، ایک گن ہے، فائر کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ بلکہ بندے اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بٹی صاحب ڈی سی ہوتا تھا کسی زمانے میں، میٹنگ کیا بلائے تو میں نے سوال کیا، سر اس سے ہم فائر کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں 5, 6, 7 ہزار 10 ہزار کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمیں پراپر لائسنس دے دیں، ہم اچھے سے خریدیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کسی سیکورٹی گارڈ سے نہ لے لیں، ہم اپنی مرضی سے لے لیں، اپنی مرضی سے لے لیں، اور یہ سارا سسٹم ہمیں بتا دیں کہ جہاں آپ کو ضرورت ہوگی تو فائر بھی کر سکتے ہیں، وہ اسلحہ لے لیں۔ ابھی ہم نے لیے ہوئے، صدر صاحب نے جو آپ کو بتا دیا ہمارے پاس ہے، باقی آگے ہمارے کچھ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ پیسنجر ہے، آپ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ہے، آگے چیک ہم کرتے ہیں، وہ بھی ہے، فائر وہ کرتا ہے، لیکن ہمیں کہیں ناخوشگوار واقعے میں فائر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے سے آگے یہ حادثہ ہو گیا، دن کے 9 بجے ہوا ہے، میرے ہی کوسٹر میں ہوا ہے، ساتھ میرے خیال میں 100 گز میں تھانہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ جی ناظرین، ہم نے گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے، ڈرائیوروں کی فٹنس کے حوالے سے ہم نے جو مختلف ذمہ داران تھے ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ فٹنس سرٹیفکیٹ یقیناً سب کے پاس ہونی چاہیے، ہر سسٹم کو بہتر سے بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں مختلف صوبوں سے آنے والے سیاح سمیت مقامی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے، اور اس حوالے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سمیت جو تمام گاڑیوں کے مالکان ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کو اپنی سروسز کو مزید بہتر سے بہتر بنانی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور ملک کو شاد اور آباد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔